سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک اتنی غیر معمولی، اتنی انیوژل اور فل آف میریکلز کیوں تھی؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم بنت عمران کا حاملہ ہونا کیا کوئی پہلا غیر معمولی واقعہ تھا؟ اور ایسے ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کی کرسچینٹی میں کچھ بھی ایسا ہے جسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ پاک دامن مریم بنت عمران اور جلیل القدر عیسیٰ بنت مریم علیہ السلام کے فالورز ہیں، یہ ان کو ماننے والے لوگ ہیں؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سورت آل عمران کی ورس 45 میں ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا کہ جب فرشتہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور ان کو خوشخبری دی تھی، اور وہاں پر بھی تقریباً یہی الفاظ تھے لگے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اب یہاں پر پھر اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں اور اس میں کتنا گیپ تھا، یہ قرآن اس پر بات نہیں کرتا، کیونکہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے غیر ضروری باتوں میں قرآن نہیں پڑھتا۔ ٹو دی پوائنٹ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ جب قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم۔ اب دیکھیے فرشتے، یہاں پر مراد فرشتوں کی جماعت ہے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، بہرحال جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ قالت مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک عربک کا رول ہے کہ جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو فرشتوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم کے پاس آئی تھی، اور کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم۔ اب دیکھیے نا کہ اگر نام خوبصورت رکھا ہو تو پھر اس کو جب پکارا جاتا ہے، اے مریم، اے اللہ کی عبادت گزار، اے اللہ کی فرما بردار، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا نام ہوتا جس کا کوئی میننگ ہی نہ ہوتا، جو صرف جو ہے وہ فیشن کے لیے رکھا جاتا، بھئی نیا ہے، ہٹ کے ہے، تو اس کی کوئی پکار بھی ایسی نہ ہوتی، مطلب پکارنے میں بھی وہ اتنا خوبصورت نہ لگ رہا ہوتا۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میننگ فل ہونا چاہیے، اور نام کا پرسنالٹی پر اثر بھی ہوتا ہے، اسی لیے خوبصورت نام ہو، اچھا نام ہو، اور جس کا اچھا میننگ ہو۔ اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اے مریم اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے، اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی۔ اب ظاہر ہے غیر معمولی ایک خوشخبری تھی، مریم کی پاک دامنی کو، مریم کو عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی گزارتے ہوئے اب ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو خوشخبری دی جاتی، ان کو چنا جاتا۔ کس کام کے لیے ان کو چنا گیا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے۔ اب ہر بشارت، ہر خوشخبری ایک آزمائش بھی لے کر آتی ہے۔ آزمائش، جو انسان جس چیز میں زیادہ آگے نکل جاتا ہے پھر اسی چیز میں اس کو آزمایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار بندے تھے، اور اللہ نے ان کی وفاؤں کا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی طرح سے آزمایا ہے۔ اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محبت، ان کی جدائی دے کر آزمایا۔ تو یہاں پر مریم ایک پاک دامن عورت تھی، اور ان کی والدہ ایک پاک دامن تھی، اور ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا، ڈیووٹ کیا گیا تھا، تو اب ان کے لیے عزت کی آزمائش تھی۔ یقیناً ہر پاک دامن عورت
کے لیے عزت کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا ہسبینڈ اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو آج بھی جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کو سنبھالے گی، اپنے آپ کو عبادت گزار بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے گی، تو وہ آج کے دور کی مریم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بھی ویسی ہی ہوں گی جیسی اللہ نے مریم بنت عمران کو جیسے نوازا تھا۔ بلا شبہ وہ اللہ کی ولیہ اور نیک عورت تھیں، اور آج کی ساری نیک عورتوں کے لیے وہ ایک مثال ہیں، وہ ایک ایگزامپل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی آزمائش دی تھی، ان پر ڈالی تھی۔ اب کیا تھا، 13-14 سال کی بچی حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ حمل کوئی چھپا ہوا بھی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ان کا گارڈ بنایا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا، اور پھر پوری سوسائٹی کے اندر، پورے شہر کے اندر ان کا ایک نام تھا، ان کے فادر کا ایک نیم تھا، ان کی مدر کا ایک نیم تھا، پورا ایک سلسلہ نبوت ان کے اندر چلا آ رہا تھا۔ تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو رہنی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے۔ یہ بشارت کیا ہوگی؟ کلمۃ منہ، اللہ کے ایک کلمے کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تو اب آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کی پیدائش کا ایک ذریعہ بنایا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہر بچہ اب مٹی سے تو پیدا نہیں ہوتا، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کلمۃ منہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، یعنی وہ پورا پروسیس تو وہی ہوگا جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، لیکن وہ جو ایک مرد اور عورت کے تعلق کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چیز اس میں نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے رحم میں پھونکا اور پھر بچے کی پیدائش شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا اسمہ، اس کا نام بھی۔ اب یہ دوسرا بچہ ہے جس کا نام اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ پہلا بچہ کون تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام رکھا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اب یہ دوسرا بچہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نام بھی بتا رہے ہیں۔ بلا شبہ نام ایک علامت ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتا ہے، اسی لیے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اچھا نام ہونا چاہیے۔ اب اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ المسیح، یہ مسیح ہوگا۔ 3 مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس المسیح کے بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ جو بیمار ہوتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کو مسیح کہا ہے۔ اور ایک اور مسیح بھی ہوگا جو قیامت سے پہلے آئے گا، دجال جو ہے وہ بھی مسیح ہوگا، وہ بھی ایسے ہی جو ہے وہ ہاتھ پھیرے گا، یا اس طرح مسیح کا دوسرا مطلب بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والا ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس لیے زیادہ سیر و سیاحت کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل ان کو بہت تنگ کرتے تھے، ان کو کسی ایک جگہ پر ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بابرکت، مسیح کا مطلب بابرکت ہے، یہ ان کا لقب تھا۔ اور نام کیا تھا؟ عیسیٰ، جس کو عبرانی زبان میں یشوع کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عیسائی یسوع مسیح کہتے ہیں، تو یہ عربی میں آ کر عیسیٰ بن گیا، جس کا مطلب ہے رہنما، لوگوں کا رہنما ہوگا، لیڈ کرنے والا ہوگا۔ اور ابن مریم، اب یہ وہ پروفٹ ہیں جن کو ان کی کنیت سے پکارا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پروفٹ کو ان کی کنیت سے نہیں پکارا گیا، یعنی ان کے فادر کے نیم سے نہیں پکارا گیا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب اللہ کا ابن مریم کہنا بھی مریم کی قیامت تک پاک دامنی کی گواہی ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی نفی کی کہ نہیں، وہ بچہ صرف مریم کا تھا، اللہ کا کلمہ تھا، اللہ کی ایک نشانی تھی، اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں تھے، ابن مریم تھے۔ کہ وہ رب جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ رب جو ایک مرد سے،
ایک عورت یعنی حوا کو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا اس رب کے لیے ایک بچی کو حاملہ کر دینا ناممکن ہے؟ کیا وہ رب ایک بچے کے بغیر باپ کی تخلیق نہیں کر سکتا؟ اور اس قدر جو غیر معمولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، جو آگے ہم دیکھیں گے، ایسے معجزات اور اتنے زیادہ معجزات جو اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے اتمام حجت تھا۔ بنی اسرائیل اپنی ہٹ دھرمیوں میں اور اپنی نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے، اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ اب وہ کسی عام نبی کو ماننے والے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ کو ایک فاحشہ کے کہنے پر ایک سردار نے قتل کر دیا، اور اتنا غیر معمولی نبی آنے کے باوجود بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی، اور وقت کے حکمران کو یہ اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھائیں۔ اس قدر ہٹ دھرم ہو چکے تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل طب میں، سائنس میں اور ان علوم میں ترقی کر چکے تھے۔ عام معجزات کو وہ ماننے والے نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزات دیے جو اس دور کا تقاضا کرتے تھے۔ مطلب جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتا ہے اس کا صحیح ہو جانا، پھر وہ جو سکن پرابلم ایک تھی کہ کوڑی ہونا، اس کا ٹھیک ہو جانا، مردوں کو زندہ کر دینا، اس سے بڑا معجزہ میں سمجھتی ہوں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک کر جان بھر دینا، اور یہ اتنے بڑے بڑے آپ کے گھر میں کیا ذخیرہ ہے یہ سب بتا دینا، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑے معجزات اور کیا ہو سکتے ہیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب چھین لیا۔ آج کی کرسچینٹی میں دیکھیے، کیا ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ آج کی کرسچن عورتیں جہاں ہر دوسرا بچہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ کون ہے، جو پردے کو اپنی ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہیں، اور جو مادر پدر آزاد ہونا چاہتی ہیں، جو کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتی، جو کوئی پابندی برداشت نہیں کرتی، کیا وہ اپنے آپ کو مریم کی فالوورز کہتی ہیں؟ وہ مریم جس کے بارے میں اللہ نے کہا طہرہ کی، تمہیں اللہ نے اتنا پاک کیا کہ کبھی تمہارے ہاتھوں نے کسی نام محرم مرد سے چیٹنگ نہیں کی۔ فرمایا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یعنی کبھی میں نے کسی نامحرم سے شیک ہینڈ نہیں کیا۔ اور آج کی کرسچن عورتیں، ان کو جائزہ لینا چاہیے۔ اگر مسلمان عورتوں کے لیے محترمہ مریم علیہ السلام کی زندگی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے اور فالو کرنے کے قابل ہے، تو کرسچن عورت کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جس مریم کی خود کو فالوور کہتے ہیں اور جس عیسیٰ کے خود کو فالوور کہتے ہیں، کیا ان کے اندر ایسا کچھ بھی ہے؟ مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ صحیح معنوں میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں؟ ان کی پرسنالٹی دیکھیے۔ فرمایا وجیہم فی الدنیا، ابن مریم دنیا میں ہائیلی آنرڈ تھے۔ ہائیلی آنرڈ وجیہہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر تو ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی بات نہ سنو، لیکن جب کوئی حضرت عیسیٰ کے سامنے آ جاتا تھا نا، تو پھر ان کی پرسنالٹی کا اتنا روب ہوتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اتنی ہائیلی آنرڈ اور اتنی مطلب باروب پرسنالٹی تھی ان کی کہ ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ ایک پرسنالٹی کا روب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کے آپ کے منہ پر آپ کی انسلٹ کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ آپ کی پرسنالٹی کی، یہ میری پرسنالٹی کی کمزوریاں ہیں۔ میں نے اپنی پرسنالٹی کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ دوسروں پر اس کا روب ہو، کوئی بھی کچھ کہنے سے پہلے سوچے۔ تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اتنی وجیح پرسنالٹی دی تھی کہ کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آگے پیچھے باتیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، دنیا میں وجیح اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گا۔ یعنی عیسیٰ کوئی پہلا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ مقربین کے گروپ میں سے ہیں، مقربین کے گروہ میں سے ہیں، وہ مقربین جنہیں اللہ نے چنا ہے، جنہیں اللہ نے امامت کا منصب دیا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، بنی اسرائیل میں رسول آئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب ان کی امت اس منصب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء کی مثال کا انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں
اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی حضرت مریم کی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اگر آج کی عورت بھی اس عزت کو، اس پاک دامنی کو تھامے رکھتی ہے، نامحرم مردوں سے فاصلہ رکھتی ہے اور ان پابندیوں کو اپنے اوپر لگانے میں خوشی محسوس کرتی ہے، فخر محسوس کرتی ہے، جو جیسی زندگی حضرت مریم نے گزاری تھی، تو آج کی عورت بھی مریم بنت عمران ہو سکتی ہے۔ اور آج بھی اللہ ایک عورت کو، اس عورت کو جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، مریم جیسے صالح اولاد سے نواز سکتی ہے اور بغیر موسم کے فروٹ سے نواز سکتی ہے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں نا بڑے بڑے وظائف ہیں، دولت، آپ یہ وظیفہ کریں آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ تقوی سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو تقوی مرد ہیں یا عورت ہیں، تقوی اختیار کریں گے تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔